وقت کے نواز شریف، ان کا علاج آپ کو پتہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں بار بار، اور ان کے صاحبزادی تو روز ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ وہ تو تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھتا ہوں، اور یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں اس میں سی ایم ہاؤس، پی ایم ہاؤس، تمام ڈاکومنٹس ان کے سیکٹری کے سب کے سائن شدہ ڈاکومنٹس ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے اسپیکر صاحب، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ پہلے تو نواز شریف کا جو علاج جولائی مئی 2016 میں جب وہ یو کے گئے، خصوصی طیارہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے، نواز شریف صاحب کو ادھر لے کے جاتے ہیں۔ اب بات آتی ہے علاج کی، علاج بھی سرکاری خزانے سے۔ سرکاری خزانے سے جب علاج ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ $3,27,000 پاکستانی قوم کا، آپ کو اور میرا جو ووٹ لے کے ہم جن کے آئے ہیں اس کا اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ جو جہاز وہاں پہ بھیجا گیا اسپیکر صاحب، جو جہاز وہاں پہ بھیجا گیا، اور پھر جولائی میں ان کو واپس لانے کے لیے جو 34 کروڑ کا ٹوٹل خرچہ ہوا، وہ بھی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اور پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے۔ جناب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا جو رائے ون والا گھر ہے اس کی فینسنگ ہونی چاہیے۔ فرق دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان کے گھر کی فینسنگ اپنے پیسے سے، سڑک اپنے پیسے سے۔ رائے ون کی سڑک بنانی ہے، قوم کا پیسہ ہے نا، لگا دو اس کے اوپر۔ فینسنگ ہونی ہے تو فینسنگ کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ 28 کروڑ 36 لاکھ میرے اور آپ کے پاکستانی قوم کے خزانے سے اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ 100 کروڑ سے زیادہ ان کی گھر کی سیکیورٹی پہ لگا دیا جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمراز پاکستانی قوم کے خزانے سے لگایا جاتا ہے۔ اور آگے سنیے گا، 2,751 پولیس کے اہلکار ان شریف خاندان کی سیکیورٹی پہ لگائے جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں لگائے جاتے، ایک پولیس کے اوپر پنجاب حکومت کا 40,000 روپے ماہوار خرچہ آ رہا تھا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو صرف 5 سالوں کے اندر 200 کروڑ سے زیادہ صرف ان کی سیکیورٹی کے اوپر لگا۔ اسپیکر صاحب یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی، ایک نوٹیفیکیشن ہے میرے پاس، اور یہ میں آپ کو دوں گا، ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آپ صحافیوں کو بھی دے دیجئے گا۔ نوٹیفیکیشن نکلتا ہے 18/4/2017۔ شہباز شریف جو انتہائی سادگی زندگی گزار رہے ہیں، جو بڑا درد تھا ان کے اندر غریبوں کا، انہوں نے کیا کہا کہ یار ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے مجھے، یہ ہیلی کاپٹر ٹھیک نہیں، کچھ اچھا سے ہیلی کاپٹر لیتے ہیں۔ اس کے لیے M1711E ہیلی کاپٹر لیا جاتا ہے 130 کروڑ پاکستانی قوم کے خزانے سے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جناب یہ گھر کے خرچے کون اٹھائے گا؟ ذرا کیمپ آفیسز کا نوٹیفیکیشن نکالے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے۔ 27 جون 2008 جب سے حکومت بنی، 10 سال پہلے، اس وقت نوٹیفیکیشن نکلا 41S DHA سی ایم ریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دو، 180H ماڈل ٹاؤن سی ایم ریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دو، جاتی عمرہ یہ بھی سی ایم کا رہائش کا۔ اور ایک اور نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، مجھے اس گھر کی سمجھ نہیں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، ہاؤس نمبر 8/7 بلاک اے اسٹریٹ 31 DHA۔ یہ ایک اور گھر سامنے آیا کہ اس کا خرچہ، اس کے ملازمین، اس کی سیکیورٹی، اس کی فینسنگ، اس کے کھانے، اس کے انٹرٹینمنٹ، یہ پاکستانی قوم کے خزانے سے دے دو۔ اسپیکر صاحب صرف ان کے جو VIP فلائٹ ایک دفعہ لیتے تھے، 34 ملین پاکستانی خزانے سے شہباز شریف نے خرچ کیا۔ لیکن یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، ہیلی کاپٹر بھی لیا، VIP فلائٹس بھی لے رہے ہیں، لیکن 34 کروڑ کا جو یہاں پہ وفاق کا وزیر اعظم کا جہاز تھا اس کو بھی استعمال کیا۔ 5 کروڑ ان کے بچوں نے، کہ ان کے بچوں نے بھی تو رائے ون جانا ہے، رائے ون سے واپس اسلام آباد آنا ہے، کس طرح اپنے خرچے پہ جائیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس، ان کے تو لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو وہ بھی انہوں نے پاکستانی قوم کے خزانے سے جاری کیا۔ اسپیکر صاحب یہ تمام اخراجات جو ان کے ہوئے ہیں بقول ان کے کہ یہ خود اپنی جیب سے ادا کر رہے تھے، اور جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہے، اور 10 سالہ جو ایک گھر کے اوپر خرچہ ہوا ہوگا، یہ تمام ڈاکومنٹس آج میں آپ کے سامنے دیتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ کل ہی ہم ان کو بل بھیجیں گے، اور جو ایکسٹرا اور انلیگل پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے یہ پیسہ واپس کر دیں۔ اب اسپیکر صاحب آتے ہیں ذرا، جو ابھی بات کر رہے تھے پرفارمنس کی، میں اپنی پرفارمنس بھی بتاؤں گا کیونکہ جمہوریت ہے، ہم عوام کی عدالت میں خود کو پیش کریں گے، آپ کے ایک سوال کا جواب دیں گے۔
لیکن اس سے پہلے میں چند سوال کرتا ہوں کہ آپ کی 10 سال ہو گئے کہ آپ کی سندھ کے اندر حکومت ہے، اور انہوں نے پرسوں ایک بات کی تھی تقریر میں، وہ میرے دل کو لگی. انہوں نے کہا کہ میرے بزرگ والد کو گرفتار کیا گیا اور میری بہن کے آنکھوں میں آنسو آئے، اس کو رلایا گیا. اسپیکر صاحب میں سوال کرتا ہوں کہ 50% سے زیادہ، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ میری رپورٹس نہیں ہے ساری، یہ 50% سے زیادہ جو سندھ کے اندر غذائی قلت کے جو ہے 5 سال سے کم بچے جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے. وہ کسی کے بچے نہیں ہیں، وہ کسی کے بچے نہیں ہیں. تر کے اندر صرف ایک سال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے 4 مہینے 2019 250 بچہ غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار بنا. 2018 میں 550 بچہ غذائی قلت کا شکار بنا اور وفات پا گیا. 2017 میں 450 بچے مرے. 2016 میں 480 بچے مرے. 2015 میں 399 بچے مرے. اسپیکر صاحب یہ بھی کسی کے بچے ہیں. خوراک نہیں مل رہا ان کو، پانی نہیں مل رہا. لیکن پانی کے اوپر بقول ان کے ADP اینول ڈیولپمنٹ پلان کے مطابق 104 ارب انہوں نے صرف تر میں پانی کے اوپر خرچ کیا ہے. لیکن پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پہ اموات ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب اس کا جواب کون دے گا؟ اسپیکر صاحب اس کا جواب ملنا چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ جب یہ یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ رات کو سوچ سکتے ہیں؟ ان کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ اسپیکر صاحب دوسری چیز، ابھی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس گلزار صاحب گئے تھے، انہوں نے تو بات کر دی کہ سب سے کرپٹ صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے. 10 سال سے آپ کی حکومت ہے. اس کے آگے کیا کہنا؟ اسپیکر صاحب آگے سنیے گا کہ ان کے جو سکولز ہیں 4700 سکولز ان کے نان فنکشنل ہے. جہاں پہ سکول ہے وہ نان فنکشنل، لیکن سکول کے جو فرنیچر ہے وہ بھی غائب. سکولوں سے کبھی استاد غائب، وہاں پہ اسپتالوں سے اسٹریچر غائب، اسٹریچر کے ساتھ ساتھ ایمبولینس غائب. ان کے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب 7 شریف میں بلاسٹ ہوتا ہے، ان مریضوں کو اٹھانے کے لیے، ان زخمیوں کو اٹھانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتا کہ ان کو اسپتال لے کے جائے. اسپیکر صاحب یہ صورتحال ہے، اور 52% بچہ جو سندھ کے اندر ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. اسپیکر صاحب تو یہ چیزوں کا آپ نے حساب دینا ہوگا، ان کو کرے. لیکن کیسے کر سکتے ہیں اسپیکر صاحب؟ پیسہ تو انہوں نے یہاں پہ لگانا نہیں ہے. سارا پیسہ جب میں ڈھونڈ کے تھک گیا تو پتا چلا کہ یہ سارا پیسہ وہی ہے جو فیک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے. وہاں پہ فالودے والا، پکوڑے والا، سموسے والا یہ ساری نکل رہے ہیں. اب آتے ہیں اسپیکر صاحب، انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ پورا پاکستان جو ہے انہوں نے گروی رکھ دیا ہے. اسپیکر صاحب میں ڈاکومنٹ لے کے آیا ہوں آفیشیل، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. آج گروی کس طرح رکھا جاتا ہے میرے پاس، چونکہ کمیونیکیشن منسٹری ہے میں اس کا ریکارڈ لے کے آیا ہوں. ہمارا لاہور اسلام آباد موٹر وے گروی رکھا انہوں نے. لاہور چکوال سیکشن M2 گروی رکھا انہوں نے. حفیظ آباد لاہور سیکشن M2 اس کے اوپر بھی $1 بلین قرضہ لیا، پہلے والے کے اوپر لیا، یہ بھی گروی رکھا انہوں نے. چکوال حفیظ آباد گروی رکھا انہوں نے. فیصل آباد پنڈی بٹیا M3 گروی رکھا انہوں نے. اسلام آباد لاہور M2 گروی رکھا پورا لاہور سے اسلام آباد تک انہوں نے. اسلام آباد لاہور M2 کا ایک پیکج بنا کے گروی رکھ کے انہوں نے. اسلام آباد پشاور M1 گروی رکھا انہوں نے. فیصل آباد پنڈی بٹیا گروی رکھا انہوں نے. ایک کے اوپر $60 کروڑ قرضہ، $1 بلین قرضہ، $50 کروڑ قرضہ، یہ گروی رکھا. یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ گروی، ایئرپورٹ گروی، PTV گروی. ہم سے پوچھتے کہ آپ نے یہ قرضہ کیوں لیا؟ آپ نے سارا پاکستان گروی رکھا تھا، ڈیفالٹ ہو رہے تھے، ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور ان کو دے دیا. اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے. بڑا اچھا سوال ہے اسپیکر صاحب. پہلے پوری پاکستانی قوم کو جو میں نے وزیرستان کا واقعہ سنا دیا یہاں پہ کہ ایون کہ امریکنز فکر مند تھے کہ پاکستانی میڈیا یہ جو ہمارے بہادر صحافی ہے یہ اس جنگ کو کور کر رہے تھے کہ انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج دکھائے، عوام کے جنازے دکھائے، ان کی دکانیں مکانات تباہ ہوتے دکھائی. جب یہ ساری چیزیں دکھائی اسپیکر صاحب تو زرداری ان کو کہتا ہے کہ آپ فکر مند ہوں گے، مجھے تو فکر نہیں ہے. اب عمران خان آیا ہے جس کو فکر ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا رکھا ہے.
پہلے سنیے گا وزیرستان کے حوالے سے اور فاٹا. وہاں پہ سب سے پہلے ناروا وزیرستان کے اندر ہسپتال پی ایم نے اعلان کیا بجٹ میں رکھا گیا ہے, آپ نے نہیں پڑھا. وہاں پہ سپورٹس گراؤنڈ وزیرستان میں رکھے گئے, آپ نے نہیں پڑھا. فیزیبلٹی سٹڈیز, انڈسٹریل زون, وہاں پہ وابڈا کے لیے صرف تقریباً 5 بلین 500 کروڑ صرف اور صرف بجلی قیمت میں عمر ایوب صاحب نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر سنیے, ہر ایجنسی کے اندر ڈیمز بھی بنیں گے, ریہیبلیٹیشن. سنیے, جو لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں, میں ذرا آپ سے پوچھتا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن داوڑ اور 1-2 عام بندوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کی حکومت تھی جب آپریشن ہوا, اور کیوں ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن وہاں پہ لوگوں کے گھر کیوں نہیں بنائے, ان کے دکانیں کیوں آباد نہیں کی, ان کو کمپنسیشن کیوں نہیں دیا؟ عمران خان نے بجٹ میں جن دکانداروں کا نقصان ہوا ہے, جن کا سامان جل کے راکھ ہو گیا, جن کے گھر جلے, جن کے گھر اجڑے, جن کے گھر مسمار ہوئے, ان تمام کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے وزیرستان والوں کے لیے اس بجٹ میں رکھا ہوا ہے. اسپیکر صاحب, میڈیکل کالج بھی بنے گا انشاءاللہ وزیرستان کے اندر, یونیورسٹی بھی بنے گی انشاءاللہ وزیرستان کے اندر. ہمارا سی پیک کے ساتھ کنیکٹیوٹی, ان کا ایک ٹنل ہے جس کا نام ہے بارنگ ٹنل. بارنگ ٹنل سے ایکسپریس وے سوات سے ملا کے سی پیک کے ساتھ فاٹا کی کنیکٹیوٹی کو اس بجٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. ریسکیو 1122 پورے پاکستان میں تھا, خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کا آغاز کر دیا, اور ابھی ہم پورے فاٹا کے 7 ایجنسیوں میں اور 7 FR جو تھے سابقہ, وہاں پہ 1122 کا آغاز ہو گیا. وہاں پہ اس طرح خیبر کے اندر ڈیم, اورکزئی کے اندر 2 ہمارے لڑکیوں کے لیے کالجز, وہاں پہ ٹورزم کے فروغ, اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر, 1100 ملین صرف اور صرف نوجوانوں کے لیے انصاف روزگار اسکیم کا اس بجٹ میں رکھا گیا ہے. اسپیکر صاحب, اس طرح سڑکوں قیمت میں ہر ضلع کے لیے, ہر ایجنسی جو سابقاتی ضلع ہے اب, اس کے لیے سڑکوں قیمت میں پیسہ رکھا گیا ہے. صاف پینے کے پانی کے مسائل, جو کہ سندھ کے اندر, آپ کو سندھ کا رپورٹ کہہ رہا ہے کہ صرف 18% جو سندھ کے اندر لوگ ہیں ان کو صاف پانی مل رہا ہے, سیف ڈرنکنگ واٹر صرف 18% لوگوں کو. مطلب کہ آپ کے 82% جو پانی پی رہے ہیں وہ ان کے لیے زہر ہے, یہ سندھ کے اندر کہہ رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ ہم نے فاٹا کے لیے رکھا. اب پاکستان کے اوپر آتے ہیں. اسپیکر صاحب, میں ان سے گلہ نہیں کروں گا, میں ان سے گلہ اس لیے نہیں کروں گا کہ اب ان کی جو پارٹی کی قیادت ہے, ان کو کیا پتا کہ جو سڑکوں کے اوپر ہمارے پاکستانی سوتے تھے. اسپیکر صاحب, آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر جب ساؤتھ پنجاب سے لوگ دیہڑی کے لیے, وہاں پہ اسپتال کے لیے, اپنی علاج کے لیے آتا تھا, وہ تو یا اسپتال کا فیس دے سکتا تھا, وہاں پہ دوائی لے سکتا تھا, یا اپنی رہائش کا انتظام کر سکتا, اور سڑکوں پہ سوتے تھے. عمران خان نے جب یہ دیکھا, اپنے دور کے پہلے مہینے کے اندر لاہور سے شیلٹر ہوم کا آغاز کیا. کراچی میں شیلٹر ہوم ہے, مردان میں ہے, سوات میں بننے جا رہا, پشاور کے اندر ہے, ڈی خان کے اندر ہے, بلوچستان کے اندر ہے. جناب اسپیکر, کہ جو مزدور طبقہ تھے, اسپیکر صاحب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کیونکہ آپ کا ان علاقوں سے تعلق ہے جہاں پہ ہم ریڑھی والے کو سینے سے لگاتے ہیں, ان کو اس چیز کا فکر نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. اسپیکر صاحب, آج میرا مزدور جب شیلٹر ہوم آپ چلے جائے, میں اپنے صحافیوں کو کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہر پارلیمنٹیرین شیلٹر ہوم کا دورہ کرے, ان کی کہانی سنیں. وہ خوش ہے, وہ اس لیے خوش ہے کہ جب وہ جاتا ہے راولپنڈی آتا ہے, اسلام آباد آتا ہے, اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں رہوں گا کہاں پہ, اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں کھاؤں گا کیا, وہ صرف کمانے کی ٹینشن ہے اس کو کہ اپنے بچوں کو بھیجوں. ان کی ذمہ داری عمران خان نے اٹھا لی. اسپیکر صاحب, دوسری چیز, احساس پروگرام کا ذکر کیا. احساس تو تب ہونا کہ آپ بھی ہماری طرح ان اسپتالوں میں علاج کر چکے ہو. احساس تو تب ہونا کہ ہماری طرح ان اسکولوں میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہو. احساس تو تب ہونا کہ جب آپ نے بھی, آپ کو تو اس کتاب میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جب 12 سال پہلے ان کی عمر کیا ہوگی, ٹینیجر, تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے فیک اکاؤنٹس ہیں, یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹس بنے ہیں, بیٹا جب ضرورت پڑے نکال لیجئے گا. ان کو پتا نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب, یہاں پہ ہیلتھ کارڈ وہ چیز ہے. اسپیکر صاحب, جب ہماری صوبے میں اس کا آغاز ہوا تھا, اگر کوئی پاکستانی بیمار ہو جائے اور اس کو اپنی سرجری کرنی ہے, کوئی آپریشن کرنا ہے,
دوائی لینی ہے, اسپتال جانا ہے, تو ہمارے معاشرے میں ہم سب کو سب سے زیادہ ٹینشن صحت کی ہوتی ہے کہ میری تنخواہ ایک ریڑے والا 500 روپے 400 روپے 300 روپے کی مزدوری کر کے جب گھر کو آتا ہے تو یا اپنی سبزی دال روٹی لا سکتا ہے یا اپنے بچوں کا علاج کر سکتا ہے, کوئی بڑی بیماری کا علاج کر سکتا ہے. اسپیکر صاحب, عمران خان نے خیبر پختونخوا سے آغاز کیا تھا, پورے پاکستان میں اس کو پھیلا لیا کہ اگر کوئی بھی بیمار ہوا, میرے پاکستانیوں, میرے مزدوروں, ریڑھی والے, دکاندار, تنخواہ دار, سب کو کہا کہ اگر آپ بیمار ہوئے, ریاست پاکستان اور عمران خان آپ کا ذمہ دار ہے, آپ کا علاج مفت. اور میرے حلقے میں جب یہ ہیلتھ کارڈ آیا تھا تو ایک ہمارا وہاں کا پایون خانم اس کو کہتے ہیں, اس نے اپنی کہانی بتائی کہیں پہ کہ میں گیا, مجھے کوئی ہارٹ کا مسئلہ تھا, 3 وار بنتے, میں اسپتال گیا, کہتے ہیں مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کے پاس وہ ہیلتھ کارڈ ہے, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی ہے, میں نے ایسی جی میں رکھا تھا کہ کوئی کارڈ دیا ہوا ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ جب میں نے ہیلتھ کارڈ دیا تو وہ ہیلتھ کارڈ نہیں تھا, وہ ڈالر ثابت ہوا میرے لیے, ڈالر. میں نے علاج کیا, تندرست ہوں, پھر رہا ہوں, اور وہ چیز ہو گئی. اسپیکر صاحب, میں نے غذائی قلت کی بات کی. سندھ کے اندر میں نے غذائی قلت کی بات کی کہ 50% سے زیادہ بچوں کو وہاں پہ خوراک پوری نہیں مل رہی. پرائم منسٹر کے اس احساس پروگرام جو 192 بلین کا ہے, ان کی نظروں سے نہیں گزرا, کیونکہ انہوں نے تو کبھی یہ چیزیں دیکھی نہیں ہے. خوراک بھی پورا مل رہا ہے, پانی بھی پورا مل رہا ہے. اسپیکر صاحب, غذائی قلت کے خاتمے کے لیے پرائم منسٹر نے اس پروگرام کا آغاز کر لیا ہے, یہ بھی اس کا حصہ ہے. ہمارے جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے, جو کہ سب سے زیادہ کہاں پہ, سندھ کے اندر ہے, ان کو سکولوں پہ لانے کے لیے, ان کی تعلیم مفت کرنے کے لیے, ان کے لیے کتابیں اور بستے کا انتظام کرنے کے لیے, اور ڈیلی پہ منتھلی ان کے لیے کوئی وظیفہ دینے کے لیے, یہ اس آپ کے احساس پروگرام کے نیچے ہیں, نظروں سے نہیں گزرا. بیوہ خواتین, صرف یہ نہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو آپ ان کو 25,000 روپے دے دو. پرائم منسٹر نے کہا 25,000 روپے دو, لیکن جو میرے مزدور افراد ہیں, جو میرے وہاں پہ بیوہ خواتین ہیں, ان کو کوئی ہنر بھی دے دو. تو پورے پارلیمنٹیرینز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, چاہے اپوزیشن کی بھی ہو. آپ نے بجٹ نہیں دیکھا, بجٹ دیکھی ہے, ہر تحصیل کے اندر ایک کفالت سینٹر بنے گا اور آپ کے حلقوں کے حقوق کا وہاں پہ ازالہ ہوگا, وہاں پہ ان کو سہولت ملے گی. اسپیکر صاحب, اس بجٹ کے اندر وہ موجود ہے. ابھی بات ہوئی بجلی مہنگی ہو گئی ہے, یہ اپوزیشن کی تقریر میں سن رہا تھا. اسپیکر صاحب, جو اے سی چلاتا ہے, جو بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے, ان کے لیے بجلی مہنگی کی ہے. لیکن عمر ایوب صاحب نے اور پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق 200 ارب سے زیادہ 300 یونٹ سے کم جو بجلی استعمال کرتے ہیں, مطلب میں بھی دیہاتا بندہ ہوں, عام مزدور کا بیٹا ہوا ہوں, میرے گھر میں بھی شاید 300 یونٹ چلتے ہو, تو میرے جیسے اور میرے جو غریب لوگ ہیں, ان جیسے لوگوں کے لیے 300 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرے گا وہ سبسیڈائز ہوگا. اسپیکر صاحب, اس کے بعد ایک اور چیز ہے, ہیلتھ کارڈ کی میں نے بات کی, احساس کی بات کی, بجلی کے اوپر کمپنسیشن کی بات کی, لیکن جب میں ان کے خرچوں کی بات کر رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں 110 کروڑ سے زیادہ کے پاکستانی دورے کیے تھے, 110 کروڑ روپے سے زیادہ کے بیرونی ملک دورے کیے تھے. اب وہ قطر بھی جاتے تھے, لیکن اسپیکر صاحب قطری خط لے کے آتے تھے. اسپیکر صاحب, وہ سعودی عرب بھی جاتے تھے, اپنی کاروبار کی کبھی کبھار بات کر کے آتے تھے. وہ انڈیا بھی جاتے تھے, لیکن کبھی نوازی کی شادی بھی بلایا, کبھی آم کی پیٹیاں بھیجی, کبھی ساڑی آ گئی. جناب اسپیکر, عمران خان نے جو 6 دورے کیے, جو کہ نواز شریف علاج کے لیے جب جا رہے تھے, ایک دورہ ان کا عمران خان کے 6 دوروں سے مہنگا تھا. ریکارڈ بتا رہے, اور اسپیکر صاحب آپ کسی کو بھیج دیجیے گا کہ تمام ریکارڈ میں آپ کو بھی دے دوں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اور صحافیوں کو بھی اس کی کاپی دیجیے گا. عمران خان قطر گئے, عمران خان نے قطر میں نہ صرف اور صرف پاکستان کی انویسٹمنٹ کی بات کی, پاکستان میں یہاں پہ کارخانے لگانے کی بات کی, لیکن وہاں پہ اسٹیڈیم میں پاکستانی مزدوروں کو بلایا, کہا کہ پاکستانیوں کی عزت تب ملے گی جب پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پہ جاتا ہے تو ایک کونے میں حکمرانوں سے نہ ملے, اپنے پاکستانیوں کے بیچ بیٹھ کے اپنے پاکستانیوں سے مخاطب ہو. اسپیکر صاحب, عمران خان نہیں کیا. سعودی عرب کے جیلوں میں میرے پاکستانی تھے, ان سب کو پتہ ہے جو پچھلی پارلیمنٹ میں تھے کہ 5 سال میں تھکا نہیں اور انہوں نے سنا نہیں, میں تھکا نہیں, انہوں نے سنا نہیں کہ میں اپنے جیلوں کے اندر بند پاکستانیوں کی بات کرتا تھا. ہمارے شیر اکبر خان اور میں ہمیشہ ملیشیا کے جیلوں میں جو بیٹھے پاکستانی ہیں ان مزدور کی بات کرتا تھا. اسپیکر صاحب,
جو اقامے جن کے بند ہیں ہم ان کی بات کرتے تھے. انہوں نے نہیں سنا اسپیکر صاحب عمران خان آتے ہیں, انہوں نے کہا نا کہ خان آیا, تو جب خان آیا تو سب سے پہلے ولی عہد کے سامنے پوری دنیا کے سامنے ان سے کہا مطالبہ کیا بھی تو کیا کیا, یہ نہیں کہا کہ میں نے یہاں پہ سٹیل مل لگانا ہے, یہ نہیں کہا کہ مجھے وہاں پہ کوئی سجن جندال کی طرح کوئی بزنس پارٹنر چاہیے, یہ نہیں کہا کہ مجھے قطر سے آپ کا ایک خط چاہیے. کہا بھی تو کہا کیا کہا اسپیکر صاحب, بات ہی کی کہ میری مزدور کا خیال رکھنا وہ میرے دل کے بڑے قریب ہے. اسپیکر صاحب ہوتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے کہ میرے پاکستانی جو 2100 سے زیادہ کی تعداد میں تھے ان کی رہائی کا حکم بھی آتا ہے. اور ابھی جب ہم سعودی عرب گئے اسپیکر صاحب تو پاکستانی جب ہمارے سامنے آتے تھے وہ ہمیشہ ایک بات کرتے تھے, میں اس لیے اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم ہمارا, یہ ملک ہمارا, اگر آپ بات کرتے ہو انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کی بات سنی جاتی ہے تو پاکستان کی قدر ہوتی ہے. ہم باہر گئے اسپیکر صاحب, لوگ جمع ہوئے, پاکستانیوں نے ایک بات کی کہ جیل سے جو آپ نے 2100 کو رہا کروایا لیکن جو ہماری عزت آپ نے بڑھا دی, کفالت نظام سے ہمیں نجات دلا دی, یہ ہمارے لیے کافی ہے. آج ہم سر اٹھا کے جی سکتے ہیں. اسپیکر صاحب ملیشیا کے اندر ابھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں, عمران خان نے بھی زیادتی کی سر, عمران خان نے بھی خصوصی طیارہ بھیجا لیکن کوئی اپنے بچوں کو رائیون بھیجنے کے لیے نہیں اور اپنے خود علاج کرنے کے لیے نہیں, ملیشیا سے 342 قیدیوں کو لانے کے لیے 342 قیدی ملیشیا سے آگے. اسپیکر صاحب OIC بڑی بات ہوتی ہے, فارن پالیسی کے اوپر بات کرے. OIC میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی رسپیکٹ ہوئی. مجھے پچھلی دفعہ دکھ تھا جب ہمارا سابقہ پرائم منسٹر وہاں پہ گیا تھا اسپیکر صاحب, ہمارا دل دکھتا تھا کہ وہ انڈیا نے ایک تصویر جاری کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا وہ سیاست.پی کے ایک ہے وہ بھی بڑے شرارتی ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈو. بات کس کی ہو رہی تھی؟ نواز شریف کی, کہ اس تصویر میں ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈو. ابھی اور اسپیچ کی انتظار کر رہی تھی, بار بار کاغذ اٹھا رہے تھے کہ باری آئے گی. پرائم منسٹر صاحب, اسپیکر صاحب نہیں آئی. اب عمران خان جب گئے تو کیا بات ہوتی ہے اسپیکر صاحب؟ فلسطین کی بات ہوئی, کشمیر کی بات ہوئی, پاکستانیوں کی بات ہوئی. ناموسی رسالت کو آپ نے انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائے کہ آپ اربع پاکستانیوں کی دل کو دکھ پہنچاتے ہو. اسپیکر صاحب دنیا نے سنا, جب عمران خان بول رہا تھا دنیا سن رہی تھی. کس کی عزت ہو رہی ہے؟ آپ کی ملک کی عزت ہو رہی ہے, اپریشیٹ کیجئے. اسپیکر صاحب اب جب پرائم منسٹر عمران خان گئے تھے پہلے کیا کہتے تھے کہ ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈو نواز شریف کے حوالے سے, اس دفعہ ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈو مودی ڈھونڈو, کیونکہ عمران خان کو سارا پروٹوکول مل رہا تھا وہاں پہ. اسپیکر صاحب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ان کی حکومت اور اس سے پہلے تو جن کا حال میں نے بتایا, حسین حقانی تو آج بھی ان کا بیٹھا ہوا ہے اور زرداری کس طرح جھک جھک کے ان کو کہتے ہیں کہ جتنا مار سکتے ہو مارو, پاکستانیوں کو فکر نہ کرو, میں ہوں نہ سنبھال لوں گا. تو اسپیکر صاحب جب ان کی دور تھی, دور میں کیا ہوتا تھا اسپیکر صاحب کہ ٹرمپ کا بیان آتا اور ایک تو ہر بندہ جو ہے ان کے جتنے وزیر خارجہ ہوتے, ان کے وزیر اعظم ہوتے, پتہ نہیں کو کیا شوق تھا کہ ہر مہینے ان کو ڈانٹ کھانے کی عادت پڑ گئی تھی, ہر مہینے جاتے امریکہ ڈانٹ کھا کے واپس آ جاتے. وہ ٹرمپ ٹویٹ کرتا, پاکستان کو دھمکی دیتا, کہتے کہ ڈو مور, اور یہ پاکستانیوں پہ شروع کرتے. لیکن اب عمران خان آیا, ٹرمپ نے ڈو مور نہیں کہا, اس نے آنکھیں دکھائی, لیڈر کڑا ہوا, کیونکہ اس کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کے کیسز باہر دنیا میں نہیں ہے, اس کے باہر اکاؤنٹس نہیں ہے. عمران خان کڑا ہو گیا. جب عمران خان کڑا ہوا اسپیکر صاحب, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے, اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے. اسپیکر صاحب جب آپ کا خوددار وزیر اعظم ہوتا ہے تو ٹرمپ نے آنکھیں دکھائی, پرائم منسٹر عمران خان کڑا ہوا, اس نے جواب میں کہا کہ عمران خان ہماری مدد کر دو افغانستان میں, جی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. جھک گیا. یہ پاکستان کی عزت ہوئی اسپیکر صاحب, اس کو اپریشیٹ کیجئے گا. پھر اس کے بعد ہیلتھ کارڈ, بجلی کے حوالے سے اداروں کی آپ بڑی بات کرتے ہیں, آپ کو بڑی فکر ہے, میں تسلیم کرتا ہوں جی, آپ بھی پاکستانی, آپ کو فکر ہوگی. پاکستان کا نام جس ادارے کے ساتھ لکھا گیا تھا ان تمام اداروں کو انہوں نے تباہ کیا. مثال کے طور پہ پاکستان پوسٹ, پاکستان ریلوے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, پاکستان سٹیل میل, جس ادارے کے ساتھ پاکستان لگا تھا اس کو تباہ کر دو. لیکن اسپیکر صاحب اب کیا ہو رہا ہے, پاکستان پوسٹ ابھی ایک موصوف بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا, 2017 کا ایک آرٹیکل تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ری برانڈنگ کریں گے پاکستان پوسٹ کی, جو کہ ابھی بھی نہیں ہوئی.
اس آرٹیکل کو کوٹ کر کے موصوف نے کہا کہ مراد سعید جن پاکستان پوسٹ کے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انقلابی اقدامات ہوئے ہیں وہ اصل میں نون نے شروع کیے تھے، حالانکہ جس آرٹیکل میں لکھا گیا تھا وہ ایک بھی میں نے نہیں کیا، میں نے اس سے ہٹ کر اس کو انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ اسپیکر صاحب، ہم نے کیا کیا؟ ان کے دور میں ہر سال 12.5 ارب روپے خسارہ ہوتا تھا، 52 ارب ٹوٹل خسارہ پہنچ گیا۔ ہمارے دور میں ان کو ریکارڈ پہ بالکل سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہا ہوں کہ 6 ارب 24 کروڑ آپ کا ریونیو بڑھا۔ اسپیکر صاحب، دوسری بات، NHA کمیونیکیشن یہ کس لیے استعمال کرتے تھے؟ استعمال کرنے تھے کمیشن کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو دے دو اس کو دے دو، کسی نے فرنٹ مین بنائے ہوئے تھے۔ اسپیکر صاحب، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب وہاں پہ جو ریونیو لیکیج تھا اس کو روکا، 11.5 ارب اس کے ریونیو میں اضافہ ہوا۔ اسپیکر صاحب، آپ کا PIA ترقی کرنے لگا، بہتر ہونے لگا، ریلوے میں نئے ٹرین آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا ریونیو بڑھے گا، خسارہ ختم ہوگا، پاکستان سٹیل مل کے لیے پورا پروگرام تیار ہو گیا۔ اسپیکر صاحب، جب یہ بات کرتے ہیں تو بات کرنی چاہیے، لیکن فیکٹس کے ساتھ بات کریں۔ کیا پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ امیج بہتر ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں۔ کیا پاکستان کے ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑا شروع ہو گئے؟ جی ہاں۔ کیا پاکستان سے اپنے کرپشن کا خاتمہ کر کے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی، دکھ کس چیز کا ہے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ دکھ یہ کہ ان کا نعرہ تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ اب ایسا لیڈر آئے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، یہاں پہ ایک بات بار بار ہوئی، نہ اہل کا لفظ استعمال ہوا۔ اسپیکر صاحب، میں بار بار ان کو دیکھتا، ان کے چہرے کو دیکھتا کہ اپنے سابقہ قائد کو کس طرح یہ آج ایوان میں نہ اہل کہہ کے پکار سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں 5 سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے اس وقت اگر کوئی سرٹیفائیڈ نہ اہل ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف۔ اسپیکر صاحب، اس کے ساتھ میں ذرا سیاسی چیزوں کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ میں نے کامیاب نوجوان پروگرام کی میں نے بات نہیں کی۔ 100 ارب ہم نے پاکستانی نوجوانوں کو رکھا ہے، ان کو ہنر سکھائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے BISP شروع کیا تھا، BISP بھی چل رہا ہے، لیکن ہم ساتھ میں خواتین کو ہنر بھی دے رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو نہ صرف مچھلی کھلا رہے ہیں بلکہ مچھلی پکڑنے کا ہنر بھی سکھا رہے ہیں، تو وہ بھی شروع کر دیا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہاؤسنگ بڑا ان کو تکلیف ہے نا، روٹی کپڑا مکان کا وعدہ انہوں نے لگایا تھا، وہ سارا انہوں نے واپس لے لیا۔ لوگوں کا مکان بھی چینا، روٹی بھی چینی، کپڑا بھی چینا، لیکن اسپیکر صاحب ہم پورا کر رہے ہیں۔ ہم ہیں نا، آپ نے عمران خان کے اوپر یقین کیا ہے، اعتماد کیا ہے، اب سنیں، ہم ہیں نا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خان آیا تھا، خان آیا تھا نہیں، خان آیا ہے اور ابھی بھی ہے۔ اسپیکر صاحب، 50 لاکھ گھروں کوئٹہ کے اندر پروگرام شروع ہو گیا، اسلام آباد کے اندر ہو گیا، کراچی کے اندر ہو گیا، اب 50 لاکھ گھر بھی بنیں گے، اس سے 40 انڈسٹریز بھی چلے گی۔ آپ لوگوں نے 40 سال پہلے نعرہ لگایا تھا کہ چھت پرووائڈ کریں گے، چھت آپ لوگوں نے چینا تھا، ہم پاکستانیوں کو چھت پرووائڈ کریں گے، اس کا آغاز ہو گیا۔ اسپیکر صاحب، ایک اور چیز سنیے گا کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت 10 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کے لیے ایک پورٹل بنایا کہ پاکستانی خود اپنے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکے۔ 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنی شکایات بھیجی، عمران خان نے خود اس کو سنا، اس کے اوپر نوٹس لیا، ایکشن لیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا ازالہ ہو گیا۔ اسپیکر صاحب، میں 2-3 سیاسی باتوں کا جواب دیتے اپنی بات ختم کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے دوسروں کا موقع دے رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، ایک چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے روزانہ کوئی پروڈکشن آرڈر پہ آ جائے، سوال کرتا ہے کہ جو نیب گردی ہے، پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو کمیشن بنایا یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ اسپیکر صاحب، پاکستان کے پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے 24,000 ارب کا قرضہ دیا، قرضہ لے کے سندھ کے اندر تعلیم کی حالت میں نے آپ کو بتا دی کہ سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول چلڈرن سندھ کے اندر، سب سے زیادہ سٹنٹڈ گروتھ سندھ کے اندر، غربت کی لکیر سے نیچی زندگی جو گزار رہے ہیں سب سے زیادہ سندھ کے اندر۔ جناب اسپیکر، 82% لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں، تو یہ پیسہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا کہ آپ کا ادارے تباہ، آپ کے سکول تباہ، آپ کی تعلیم تباہ،
اور یہ ایک ایسا اسپتال اسپیکر صاحب احتساب اس کا اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک ایسا اسپتال نہیں بن سکا جہاں پہ میاں برادران کا خود اپنا علاج ہو سکے. وہ ایک روزانہ اس کی بیٹی کل بھی پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ ہارٹ اٹیک بھی ہے, ٹیمپریچر بھی ہے, گردہ بھی خراب, دل بھی خراب, پاؤں بھی خراب, طبیعت بھی ناساز, یہ ساری بیماریاں انہوں نے گنی. انہوں نے یہ گنا اور کہے پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا, جانا ہے تو باہر. شہباز شریف پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا, جانا ہے تو باہر. حمزہ شہباز صاحب کی صاحبزادی, علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, باہر. اسحاق ڈار, باہر. اسپیکر صاحب 24,000 ارب لے کے آپ ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے اور آپ ہم سے پوچھتے کہ ہم احتساب کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا ایک اسپتال نہیں بنا سکے. اسپیکر صاحب آخری چیز, یہ معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں. ابھی بلاول نے بھی کہا کہ انہوں نے فائنانس منسٹر بھی چینج کیے, لوگ بھی چینج کیے. اسپیکر صاحب فرق ہے. انہوں نے گیلانی کیوں چینج ہوا تھا سپریم کورٹ کے احکامات پہ کہ وہ ان کے والد صاحب کی کرپشن کی دفاع کر رہا تھا, اور یہاں پہ عمران خان کارکردگی کا سوال کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. وہ اس لیے نکالا گیا کہ آپ کے ابو کو بچانے کے لیے کہ اس حکام وہاں پہ خط نہیں لکھنا, اس کو بچانے کے لیے, لہٰذا آپ کو ابو کو بچاتے بچاتے گیلانی خود رخصت ہو گیا. عمران خان کارکردگی کی سوال کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب ان کے دوسرے جو سابقہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے یہ بڑا سوال کرتے ہیں, انہوں نے اس کیس کی طرف بھی حوالہ دیا. اسپیکر صاحب ذرا ہم دیکھیں کہ اس پروجیکٹ میں کیا ہوا تھا. ابھی کمیشن بنا, آپ سب بھی اپنا ریکارڈ لے کے آئیے گا. میں تو میری وزارت کے اندر جتنے ریکارڈ تھے میں نے کسی کو کہا بھی کہ آپ کے گھبرانے کا وقت ہوا ہے, ملتان سکر میں دے رہا ہوں, وہ میں نے بھیج دیا ملتان سکر وہاں پہ. میں دوسری پروجیکٹ بھی دے رہا ہوں. کہہ رہے کہ ہم ڈرنے والی نہیں ہے. اسپیکر صاحب کل یہاں پہ یہ تقریر کر رہے تھے کہ ڈرنے والی نہیں ہے. میں نے کہا کہ بالکل آپ کی مرضی ہے, ہم ریکارڈ دے رہے ہیں, آپ آ کے ثبوت پیش کریں. اسپیکر صاحب جب تک ہم بحث, میں خود عام طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اسپیکر صاحب, ہم اس ایوان میں آئے تھے, ایک ہی سلوگن تھا ہمارا 20 سال پہلے جب عمران خان نے پاکستانی قوم کے آنکھوں میں خواب دکھایا تھا. وہ خواب کیا تھا کہ پاکستان سے چوروں کا, ڈاکوؤں کا خاتمہ ہوگا, پاکستان میں احتساب ہوگا اور یہ پیسہ ان سے نکال کے پاکستانی قوم کے اوپر خرچ ہوگا. اسی احتساب کے نعرے کے ساتھ ہم آئے ہیں اسپیکر صاحب. 24,000 ارب کا حساب آپ کو دینا ہوگا. اور یہ موصوف پرسوں جو نواب شاہ میں زبان بولی اسپیکر صاحب, ان کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, میں ان کو اس طرف نہیں جاتا جس طرف یہ موصوف گیا تھا. میں ان کو ایک اشارہ دیتا ہوں کہ سنیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو زبان بولے گا تو وہی زبان بولیں گے, جو زبان بولے گا تو وہی زبان بولیں گے. ہم پہاڑوں میں پلے اس کا ہنر رکھتے ہیں. اسپیکر صاحب ایک بندے کو تیار مفت میں ایک پرچے لہرا کے اس کو ایک پارٹی مل گئی, وہ یہاں پہ آ کے میرٹ کی بات کرتے, اگر یہ آپ کا میرٹ ہے تو میں سلام آپ کو پیش کرتا ہوں. اسپیکر صاحب نقصان کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے کہ ان کو کیسے درد ہوگا ان لوگوں کا جو سڑکوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. اسپیکر صاحب ان کو کیسے درد ہوگا کہ میرا جو 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے, مزدوری کر رہا ہے, ان کا درد نہیں ہو سکتا. اسپیکر صاحب اگر 60% آپ کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جن کے کتے بھی باہر ملک سے ان کے لیے کھانا آتا ہو, اس کو کیا پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے؟ اسپیکر صاحب ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر کارکردگی کے اوپر بات کرنی ہے ہم تیار ہیں. میرے تمام فیس آپ کے سامنے رکھ کے میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. آپ میرے صحافی بھائیوں کو بھی دیجیے گا کہ کس طرح انہوں نے اپنے اوپر خرچے بھیجے تھے, اور ساتھ میں آپ کی وساطت سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا نا کہ ہم نے خود اپنی جیب سے پیسے ادا کیے, تو کل انشاءاللہ ہم آپ کو رسید اس کی بھیج دیں گے, وہ آپ نے ادا نہیں کیا, آپ بھیج دیجیے گا. تھینک یو. میں